نہیں کر لے گا۔ سوال عام حالت میں بھی کسی سے کیا جائے تو وہ انسان کے لیے بہت اذیت ناک ہو، پھر موقف حساب میں جب ایک طرف جہنم اور ایک طرف جنت، اور یہی فیصلہ ہوگا کہ یہ فی ھذا الرجل 3 سوال پوچھ لیے گئے ہیں اور اس کے عمل کیسے ہیں اللہ جانتا ہے، تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ یہی کر دیا جائے، حشر کا میدان نہ لگے۔ اللہ کو تو علم ہے کس نے کیا کمایا، اور یہی اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے، اور جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں۔ اتنا بڑا میدان لگے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، داروگیر کے وہ لمحے، سورج کا رخ سیدھا، سورج بالکل قریب آ جائے گا، لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ تو اس دن عدالتوں سے بچ نکلتے ہیں، اپنی چالاکی کی نظروں میں اچھے ہوتے ہیں، اثر و رسوخ سے، اپنے مال سے، اپنے تعلقات سے بچ جاتے ہیں، مظلوم کی داد رسی نہیں ہوتی، ظالم ظلم کرنے کے باوجود دودھ سے دھلا ہوا عدالت سے نکل کے سامنے آتا ہے، اور مظلوم خون کے آنسو جو ہے وہ پی کے رہ جاتا ہے کہ ظلم بھی میرے اوپر ہوا، اور جیل بھی میں کاٹ رہا ہوں، سزا بھی میں گوارا کر رہا ہوں، اور عدالتوں کے دھکے بھی میں کھا رہا ہوں، اور مجرموں کی طرح میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ جس نے زیادتی کی، جس نے ظلم کیا، جس نے دن دہاڑے غضب ڈھایا، قیامت توڑی، تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ کسی طرح سے پھر عدالت عالیہ سے رجوع کرتا ہے، لیکن وہاں بھی اس کی شنوائی نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھتا بڑھتا ہر عدالت میں ناکام ہوتا ہے۔ ایک عدالت تو ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں انصاف کا ترازو صحیح تولے، اور اس دن ظالم کو اور مظلوم کو پتہ چلے کہ انصاف یوں ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک دن رکھا ہے، دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، یہاں سب کچھ چل جاتا ہے، لیکن ایک دن اللہ نے ایسا رکھا ہے، تو اللہ اس دن ہر ایک سے یہ 4 سوال کرے گا، قبل اس سے کہ وہ لمحے آئے اور ہمارے پاس تیاری نہ ہو، آج ہی ہم اپنا حساب کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وزنوا قبل ان توزنوا، کہا کہ اپنا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنا وزن کر لو کہ قبل اس سے کہ تمہارا نامہ اعمال تولا جائے، تمہارے عمل تولے جائیں۔ اب بھی اپنے عمل تول کے اب دیکھ سکتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہو، تو آج موقع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہر جان یہ سوچے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ تو آج میں اور آپ آخرت کے لیے تیاری کر لیں، اور یوم حساب میں ہم سے جو سوال پوچھے جائیں گے وہ سوال بتا دیے، قبر میں جو سوال ہوں گے ان سوالوں کا بھی حضور نے بتا دیا کہ وہ 3 سوال ہوں گے۔ اتنا شفیق بھی کوئی ہو سکتا ہے، ہمیں بتا دیا کہ آپ تیاری کرنا تمہارا کام ہے۔ اب یہاں حشر کے دن ہر بندے سے سوائے انبیاء علیہ السلام سے، یا وہ 70,000 لوگ جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا، باقی ہر ایک سے اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ سوال کرے گا۔ سب سے پہلا سوال جو ان سے کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ان عمرہ فیما افنا ہو، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ عمر اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں مہلت عطا کی ہے، اور ہمیں خیر اور شر سب بتائے ہوئے ہیں، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ ہماری طبع میں بھی رکھی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، کتب کے ذریعے، صحائف کے ذریعے، صالحین کے ذریعے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں دونوں راہیں دکھا دی ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس راستے پہ چلو۔ دنیا کے اوپر تم کو اس نے فری ہینڈ دیا ہے، تم اگر
बाएं रास्ते पे चलना चाहो तो वो रोकता नहीं है, लेकिन उसकी मंशा ये है कि तुम जो है वो सबीले यमीन पे दाएं रास्ते पे चलो, और वो जन्नत की राहें हैं। लेकिन बहरहाल अगर तुम गलत राहों पे चलना चाहो तो चल सकते हो। तो दुनिया के ऊपर तुम्हारा इख्तियार है, और इख्तियार की वजह से ही सवाल होगा। जिसका इख्तियार नहीं उसको सवाल नहीं होगा। जो शख्स ज़हनी तौर पे माजूर है उससे सवाल नहीं होगा, इसलिए कि उसको पता ही नहीं है। सवाल तो आकिल से होगा। तो इसलिए ये इख्तियार है, और तुम्हें बता दिया गया है कि खैर क्या है या शर क्या है। अच्छा, तो उम्र के बारे में तुमसे सबसे पहला सवाल किया जाएगा कि उम्र कहाँ गुजारी है। उम्र के एक एक लम्हे का तुमसे सवाल किया जाएगा, चाहे वो बुढ़ापा है, वो उम्र के लम्हे चाहे जवानी के हैं। और एक हदीस में जवानी का अलग जिक्र किया गया, जिस तरह यही हदीस जो मैंने आपके सामने रखी, ये हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि तुम्हारी उम्र के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। और दूसरा इरशाद फरमाए अन शबाबिही फीमा अबलाहो, जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी कहाँ बसर गई। बाज़ ने यहाँ अन जसदिही फीमा अबलाहो, इब्ने हब्बान ने और इमाम तिरमज़ी ने जो हदीस रिवायत की है उसमें ये लफ्ज़ बयान किए हैं कि जिस्म के बारे में सवाल होगा, यानी जिस्म के एक एक उज़व से पूछा जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे हाथों ने क्या किया, तुम्हारी आंखों ने क्या किया, तुम्हारे कान क्या सुनते रहे, तुम्हारी ज़ुबान क्या बोलती रही, तुम्हारे कदम उठ के किन राहों का सफ़र करते रहे। तुम्हारे एक एक उज़्व बदन के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो वहाँ जिस्म का लफ्ज़ है, और इस हदीस के अंदर शबाब का, जवानी का जिक्र है, उम्र का जिक्र भी है और जवानी का जिक्र भी है। तो जब उम्र के बारे में पूछ लिया गया था तो फिर जवानी का अलग से क्यों पूछा गया? तो कहा कि जो जवानी है ये उम्र का खुलासा है, और अमूमी तौर पे गुनाह की ज़िंदगी जवानी की ज़िंदगी होती है, और जिसने जवानी को संभाल लिया उसका बुढ़ापा भी खूबसूरत हो गया, और जो जवानी को संभाल ना सका तो उसके पल्ले फिर बाकी बचा ही क्या। इसीलिए इरशाद फरमाया गया कि वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है, कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह उस जवान को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। तो जवानी को संभाल के रखना, कहते जवानी मस्तानी होती है, ये शबाब के लम्हे आवारगी के लम्हे होते हैं, इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन अगर अल्लाह का खौफ उसके सीने में हो, उसकी मोहब्बत उसके रगो रेशा में महवे नफूज हो, तो फिर जवानी में तौबा करने वाले और जवानी में अल्लाह की रज़ा जोई के लिए कोशिश होने वाले अल्लाह की ख़ास रहमतों और करम नवाजियों से माला माल होते हैं। एक रिवायत में आता है इन्नल्लाह युहिब्बुश्शाबत ताइब, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु तौबा करने वाले जवान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। बुढ़ापे में भी तौबा नसीब हो जाए तो बड़ी बात है, वरना ऐसे लोग भी होते हैं कि बूढ़े भी हो जाते हैं और बदकारियां नहीं छोड़ते, गुनाह नहीं छोड़ते। मियाँ साहब ने शायद ऐसे लोगों को ही कहा था कि हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बाज ना आयो जियो मरद दलेरा, क्या जुर्रत है तेरी, फमा अस्बरहुम अलन्नार। अल्लाह फरमाता है लोगों का आग पर कितना हौसला है, कितनी डटाई के साथ। बुढ़ापा हो जाता है, दाढ़ी सफेद हो जाती है। शेख सादी फरमाते हैं कि तेरी दाढ़ी तेरे बाद अजीजत गुज़श्त मिजाजे त्वज़ हाल तिफली न गश्त, कहा तेरी 40 साल उम्र बीत गई लेकिन बचपने वाली हालत तेरी अभी भी नहीं गई। अभी वो पंजाबी में कहते हैं कि नाना बन गया पर दाना ना बना। तो बुढ़ापा भी हो जाता है लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बदलते नहीं हैं, और जिन्होंने बदलना होता है वो बचपन में ही सालहियत की राहों के मुसाफिर होते हैं, और जवानी में तो जो नेक राहों का मुसाफिर होता है वो अल्लाह का महबूब होता है। नेक शख्स जब, नौजवान शख्स जब तौबा करता है खुशी से अल्लाह का अर्श भी झूमने लगता है, फरिश्ते भी आफरी आफरी करने लगते हैं, ये कौन शख्स है। तो जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत महबूब है। तो कहा कि ये पूछा जाएगा कि तूने जवानी कैसे गुजारी।
دعا کرو کہ قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہو تو ہمارے جوان اس کا جواب یہ دے، مالک ہماری جوانی سجدوں میں گزری تھی۔ تو وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں بسر ہوئی ہوگی، تو پھر وہ اللہ کو عرض کرے گا کہ مالک جوانی تو تھی، شباب کی جولانیاں تو تھیں، جوانی مستانی بھی کہلاتی تھی، میرے معاصر، میرے ہم عمر شباب کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن مالک میری پیشانی سجدے میں تیرے حضور جھکتی تھی اور میری آنکھیں تیرے حضور آنسوں کا خراج پیش کرتی تھیں۔ پھر میرا مالک اس جوان کو کتنی کرم نوازیوں سے مالا مال کرے گا۔ جوانوں کو جو اس وقت میرے مخاطبین ہیں، میں کہوں گا کہ اپنی جوانی کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ بنا لو کہ کل حشر کے دن شرمندگی نہ ہو کہ جوانی کو تو ہم سنبھال نہیں سکے، ہم دیوانے ہو گئے تھے، ہماری خواہشات بے قابو ہو گئے تھے، ہم اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ نہ رکھ پائے، ہماری نظروں سے حیا اور شرم کا جوہر اٹھ تھے، اس لیے جوانی تیری محبتوں کے سائے میں بسر ہوئی۔ تو یہ شباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تیسرا سوال بندے سے جو پوچھا جائے گا، وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے، کس طرح سے کمایا اور اس کو خرچ کہاں کیا۔ بعض احادیث کے اندر 5 سوالوں کا ذکر ہے، تو اس سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ مال کہاں سے کمایا یہ سوال پوچھا جائے گا، مال خرچ کیسے کیا یہ پوچھا جائے گا۔ لیکن حدیث معاذ میں ان 2 چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، چونکہ مال کے متعلق سوال ہوگا تو مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا۔ یعنی مال کا کمانا عمومی طور پہ ہم اس پہ تو زور دے دیتے ہیں کہ مال حلال ذریعے سے کمانا چاہیے، کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹی قسم سے مال نہیں کمانا چاہیے، کسی کو دھوکہ دے کے مال نہیں کمانا چاہیے، مال کمانے کے ذرائع اچھے ہونے چاہیے، یہ اس پر تو ہم توجہ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ بھی ہوگا کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے کمایا کیسے، یہ بھی